پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ دیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما، مخبرا وآمرا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم مفتی محمد علی صاحب دامت برکاتہم، علماء اہل سنت، بزرگان دین و ملت، زعماء سنیت، برادران اہل سنت، برادران طریقت، عزیزان گرامی، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور یہ ایسا فخر ہے کہ اس فخر کو ہم نے مانگا بھی نہیں، یہ ایسا شرف ہے کہ ہم نے اس شرف کو حاصل کرنا چاہا بھی نہیں، اور حق تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعا کے، بغیر طلب کے، بغیر خواہش کے اس شرف سے ہمیں مشرف فرمایا۔ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں بغیر دعا کے داخل ہو گئے، بغیر التجا کے داخل ہو گئے۔ ہم نے چاہا بھی نہیں کہ ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں۔ اللہ نے بغیر چاہت کے، بغیر دعا کے ہمیں اس امت میں شامل فرمایا اور یہ بتا دیا کہ جب سب سے بڑا شرف انسانیت کے لیے مصطفیٰ کا امتی ہونا، اور اتنا بڑا شرف بغیر دعا کے، بغیر تمنا کے مل جاتا ہے، تو اب دوسری خوبیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ بغیر دعا کے اتنا بڑا شرف مل گیا۔ کیوں مل گیا؟ اس لیے کہ ہر شرف دعا سے حاصل ہو سکتا ہے، یہ شرف دعا سے حاصل نہیں ہوتا، یہ خدا کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بندگان خدا، اتنا بڑا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں تاجدار انبیاء کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہر عطا اللہ کی حقیقت میں بغیر ارادے کے، بغیر خواہش کے بندے کو ملتی ہے۔ بندے کے ارادے کے بغیر، بندے کی طلب کے بغیر، بندے کی خواہش کے بغیر، بندے کی التجا کے بغیر، بندے کی دعا کے بغیر ملتی ہے۔ ہر نعمت اللہ کی بندے کو بغیر دعا کے ملتی ہے، بغیر طلب کے ملتی ہے۔ اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے اسے تمہیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میری سب سے عظیم نعمت بغیر دعا کے، بغیر ارادے کے، بغیر طلب کے تمہیں دیتا ہوں۔ تو بندگان خدا،
داد حق را قابلیت شرط نیست. حق کی داد، حق کی عطا کو قابلیت کی ضرورت نہیں. داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست. بلکہ قابلیت کی شرط بھی اس کی عطا ہے، قابلیت بھی اس کی عطا ہے. دعا سے وہ عطا نہیں کرتا بلکہ عطا سے اس کی دعا ہوتی ہے. دعا کرنے والے تیری دعا سے اس کی عطا نہیں بلکہ تیری دعا بھی اس کی عطا ہے. تمنا کرنے والے تمنا بھی اس کی عطا ہے. مانگنے والے تیرا مانگنا بھی اس کی عطا ہے. جو بندے کو ملا ہے وہ اس کی عطا. بندے نے خدا نے کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں جو ہمیں پیدا کر دیا اسی پر فخر کرتے رہو. زندگی اس فخر میں گزارنے کے لیے دی گئی ہے، اس اترانے کے لیے دی گئی ہے. ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد. سب کا مرجع بن گیا ہوں، سب کا مرجع بن گیا ہوں. سب کو ٹھکرانے کے بعد زندگی پائی کسی نے یا رسول اللہ تم پہ مر جانے کے بعد. سب کا مرجع بن گیا ہوں، سب کو ٹھکرانے کے بعد زندگی پائی کسی نے تم پہ مر جانے کے بعد. اور ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد. کوئی نمازوں پہ اکڑتا اترا کے چلتا ہے کہ میں نمازی ہوں، کوئی روزوں پر تنتا ہے، کوئی عبادتوں پر اتراتا ہے، کوئی ریاضتوں پر اتراتا ہے. کسی کو فخر مال کا ہے، کسی کو گھمنڈ جمال کا ہے. کوئی فخر کرتا ہے مال پر، کسی کا ہے فخر جمال پر. میرے والد گرامی، میرے استاد شریعت، میرے پیر طریقت حضرت فرید الحسن ارشاد فرماتے ہیں ارے کوئی فخر کرتا ہے مال پر، کسی کا ہے فخر جمال پر. مجھے فخر ہے کہ تو ساتھ ہے، تیری ذات پر مجھے ناز ہے. کوئی فخر کرتا ہے مال پر، کسی کا ہے فخر جمال پر. مجھے فخر ہے کہ تو ساتھ ہے، تیری ذات پر مجھے ناز ہے. تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تیری یاد میری نماز ہے. تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تیری یاد میری نماز ہے. نہ کبھی خضا ہے میرا وضو، نہ خضا کبھی یہ نماز ہے. نہ کبھی رہوں گا میں بے وضو، نہ خضا کبھی یہ نماز ہے. تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تیری یاد میری نماز ہے. نہ کبھی رہوں گا میں بے وضو، نہ خضا کبھی یہ نماز ہے. کسی کا ہے فخر کوئی فخر کرتا ہے مال پر، کسی کا ہے فخر جمال پر. مجھے فخر ہے کہ تو ساتھ ہے. اے خدا کے حبیب تو میرے ساتھ ہے. اے گنبد خضرا کے مکی تو میرے اندر ہے. میں کیسے برباد ہو سکتا ہوں. میرا رہبر میرے ساتھ ہے، میرا داتا میرے ساتھ ہے. مجھے فخر ہے کہ تو ساتھ ہے، تیری ذات پر مجھے ناز ہے. کوئی نمازوں پر اتراتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں پر اتراتے نہیں. کوئی نمازوں پر اتراتا ہے، کوئی روزوں پر اتراتا ہے، کوئی زکاتوں پر اتراتا ہے، فراہ پر اتراتا ہے. ہم اصل پر اتراتے ہیں. میرے گھر میں آم کا درخت ہے، میرے گھر میں آم کا درخت ہے. میں درخت پر اتراتا ہوں، میں درخت پر اتراتا ہوں. اور ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب، یہ ہمارے پیر بھائی، یہ آئے، انہوں نے ایک 20 آم توڑ لیے میرے درخت سے، میرے آم کے درخت سے 20 آم توڑ لیے. اب وہ اترا رہے میرے پاس 20 آم ہیں، میرے پاس 20 آم ہیں. ارے یہ آم فنا ہو جائیں گے، میرا درخت فنا نہیں ہوگا. یہ آم 20 آدمی کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اسی طرح تمہاری نمازیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے روزے ختم ہو جائیں گے، تمہاری زکاتیں ختم ہو جائیں گی، اور میرے مصطفیٰ ختم ہونے والے نہیں ہیں. بات سمجھ میں؟ نمازیں آج تک پڑھی کہاں ہیں نمازیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں 7 آتی ہیں.
روزے ساتھ آتے ہیں، کہاں ساتھ آتے ہیں؟ روزے کہاں؟ کس نے کہہ دیا نمازیں ساتھ آتی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا دوستو، سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، قبر کی تاریکیوں میں ساتھ جائیں گے تو اعمال جائیں گے، ساتھ ہوں گے، اے مرنے والے تو تیرے اعمال ہوں گے، کہاں اعمال ساتھ ہیں؟ 50 سال کی پڑھی ہوئی نمازیں کہاں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اور 60 سال کے رکھے ہوئے روزے کہاں میت کے ساتھ جاتے ہیں؟ صبح کی فجر کی نماز اب میرے ساتھ نہیں، ظہر میں پڑھی ہوئی نماز میرے ساتھ نہیں، میرے جیب میں نہیں، عصر کی نماز میرے جیب میں نہیں، میرے پہلو میں نہیں، میری آغوش میں نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں۔ 60 سال سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، 70 سال سے تو کہاں نمازیں اس کے پاس ہیں؟ کیا تجوری میں بند کر رکھی ہیں اس نے نمازیں؟ کیا الماری میں بند کر لی ہیں نمازیں؟ کیا کسی بینک میں سیو کر رکھی ہیں؟ نادانوں نے سمجھا نہیں، نمازیں ساتھ جاتی ہیں، روزے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نمازوں کا منکر ہوں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نمازیں میرے آقا کی دین ہیں، وہ سر آنکھوں پر۔ فرض نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، جو نمازوں کا منکر ہو وہ کافر، جو روزوں کا منکر ہو وہ کافر۔ نمازیں ہماری جان ہیں، لیکن نمازوں کی جان کون ہے؟ نمازوں کی جان مصطفیٰ، ایمان ہماری جان، ایمان کی جان مصطفیٰ۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ وراثت اللہ شاہ صاحب 20 آم مل گئے، آگے میرے پاس 20 آم ہیں، 20 آم ہیں، رحمانی شاہ صاحب کے پاس نہیں ہیں، مفتی محمد علی صاحب کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس 20 آم ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ آم کب تک رہیں گے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کب تک رہیں گے؟ اور یہ آم ختم ہو جائیں گے، یہ آم ختم ہو جائیں گے۔ آم آپ کو آم نہیں دیں گے، آم آپ کو آم نہیں دیں گے، میرا درخت آم دے گا، اور آم ختم ہو جائیں گے اور میرا درخت ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بندگان خدا آپ کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، نمازیں، روزے، حج، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کے برکات، ان کے فوائد، ان کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ نمازیں کہاں ساتھ جاتی ہیں؟ روزے کہاں ساتھ جاتے ہیں؟ ساتھ قبر میں جو جاتا ہے وہ ایک جاتا ہے، وہ ایک جاتا ہے جو قبر میں دکھائی دیتا۔ قبر میں ساتھ کون گیا؟ وہی گیا نا جو قبر میں نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قبر میں ساتھ جو جاتا ہے، جس کی ہم فراہ ہیں، جس کے نور سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسے ہمارا غم ہے، اسے ہماری فکر ہے۔ جب مددگار بہت تھے وہ چھپا رہا، جب کوئی مددگار نہیں وہ آ گیا سامنے کہ امتی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بندگان خدا، قبر میں کوئی ساتھ نہیں آتا۔ میں یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اعمال ساتھ آتے ہیں قبر میں، بالکل غلط ہے۔ اعمال ہمارے ساتھ قبر میں آتے ہیں، قرآن کی کسی آیت سے، کسی نص خطی سے ثابت کر دو، ثابت کرو۔ نمازیں ہمارے ساتھ آتی ہیں، روزے ہمارے ساتھ آتے ہیں، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے، ثابت کرو تو صحیح۔ تم اپنے وقت سے علامہ ہو، فہامہ ہو، نمازیں ساتھ نہیں آتی، روزے ساتھ نہیں آتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہیں ساتھ نہیں رہتے تو وہاں کیا ساتھ آئیں گے؟ نمازیں، میں نے 10 سال پہلے جو نماز پڑھی تھی فجر کی، وہ آپ کہاں میرے ساتھ ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، نمازوں کا صلہ عطا فرماتا ہے، وہ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، رحمت للعالمین کی نسبت سے عطا کرتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، ریاضتیں، مکاشفات، مجاہدات، یہ ہمارے ساتھ نہیں آتے قبر میں۔ قبر میں کون آتا ہے؟ جو یہاں ہر دم ہر پل ہمارے ساتھ رہا۔ وَاعْلَمُوا
ان فیکم رسول اللہ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے۔ وہ سبز گنبد کا مکین سبز گنبد میں بھی ہے، اور ہر امتی کے دل میں بھی مسکرا رہا ہے، جگمگا رہا ہے۔ اس سے ملنے کے لیے سبز گنبد ہی کو جانے کی ضرورت نہیں، وہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہیں پہنچو گے تو وہ ملے گا، ایسا نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے تم کو ایسی سہولت عطا فرما دی کہ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جب بہت سے لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی وہ ساتھ ہوتا ہے، انجمن میں بھی وہ تمہارے ساتھ، خلوتوں میں بھی وہ تمہارے ساتھ، سفر میں بھی وہ تمہارے ساتھ، حضر میں بھی وہ تمہارے ساتھ، آفتوں میں بھی وہ تمہارے ساتھ، راحتوں میں بھی وہ تمہارے ساتھ، تنہائیوں میں بھی وہ تمہارے ساتھ، عبادتوں میں بھی وہ تمہارے ساتھ، کیونکہ تمہاری تنہائی اس کی وجہ سے تنہائی ہے، تمہاری انجمن اس کی وجہ سے انجمن ہے، تمہاری عبادت اس کی وجہ سے عبادت ہے۔ تمہارا ایک پل گزر نہیں سکتا اگر اس کا ساتھ تمہارے ساتھ نہ ہو، اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ عبادتیں ساتھ نہیں آتی، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ گئے ساتھ تو اعمال گئے، یہ شاعری تو ہو سکتی ہے، اعمال ساتھ نہیں جاتے، اعمال ساتھ نہیں جاتے، ساتھ اللہ کا حبیب آتا ہے۔ اور باپ ہے میری ساری زندگی میں کچھ مدت میرے ساتھ رہتا ہے، کچھ پل میرے ساتھ رہتا ہے۔ ماں ہے بیٹے کے ساتھ ایک مدت رہتی ہے، 24 گھنٹوں میں، ہر 24 گھنٹے ماں کہاں ساتھ رہتی ہے، 24 گھنٹے باپ کہاں ساتھ رہتا ہے، 24 گھنٹے استاد کہاں ساتھ رہتا ہے، لیکن ایک نبی مصطفیٰ ہیں جو 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ اگر وہ ساتھ نہ رہیں آپ کے تو آپ بھی نہ رہیں موجود۔ تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ یا رسول اللہ، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ بندگان خدا، خبر میں ساتھ اعمال نہیں آتے، خبر میں ساتھ حضور آتے ہیں۔ انکار تو کرو، انکار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے۔ ارباب علم جانتے ہیں، صرف و نحو سے جو واقف ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کسی ایک مخصوص زمانے سے خاص ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جو ہے وہ کسی مخصوص زمانے سے خاص نہیں ہوتا۔ تو یہاں جملہ اسمیہ ہے۔ اب سب حیران ہیں، جملہ اسمیہ کیا، جملہ فعلیہ کیا ہو، نحو کیا ہو، صرف کیا ہو، فلاں کیا ہو، چنا کیا۔ آپ کے جو بات، آپ کی سمجھ میں جو بات آئے وہ بھی سن لیں، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، یہاں مایوسی کا گزر نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے۔ یہاں جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں، یعنی ہر وقت اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ کسی زمان اور کسی مکان سے مختص نہیں، ہر جگہ اللہ کا حبیب ہم میں ہے، ساتھ ہے نہیں کہا، ساتھ ہے نہیں کہا، ہمارے ساتھ ہے نہیں کہا۔ اللہ کا حبیب، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں یہ نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب ہم میں ہیں یہ فرمایا۔ جو ساتھ ہوتا ہے وہ جدا بھی ہوتا ہے، جو ساتھ ہوتا ہے وہ جدا بھی ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ کہاں جدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ حضور کے لیے فرمایا، اپنے لیے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب اللہ کا ساتھ ہونا اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بڑی بحثیں ہیں۔
بڑی تفصیل ہے، بڑی طولانی گفتگو ہوگی، آپ کو بات سمجھ میں علمی گفتگو ہوگی، تو یہ علمی گفتگو تو خانقاہوں کی جان ہے، وہاں چلیں وہاں سنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تو مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں یہ ذکر خدا ہے، ہم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے رنگ میں کر رہے ہیں، تو عرض کرا ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہی ہے، اور ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ ذکر نبی کے بغیر ذکر خدا آپ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، یہ دعویٰ ہے، یہ کلیہ ہے، کوئی توڑ کے پیش کر دے۔ میں تو ہر اسٹیج سے سناتا ہوں، ہر جگہ پکارتا ہوں، ہر جگہ چیختا ہوں، جہاں جہاں گیا یہی بات کہی کہ اے ذکر مصطفیٰ سے دور لے جانے والوں، اے ذکر مصطفیٰ کو بدعت بتانے والوں، شرک بتانے والوں، معاذ اللہ کیا کیا کہتے ہو تم، ذرا ذکر نبی کے بغیر ذکر خدا تو کر کے دکھاؤ، میں تمہارا بندہ بیدام بن جاؤں۔ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یاد نبی کے بغیر یاد خدا ہو ہی نہیں سکتی، جہاں خدا کی یاد آئے گی ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہی آئے گی۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا دعویٰ ہے، یہی میرا عرفان ہے، یہی میرا علم ہے، یہی میرا ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے کہ نبی کی یاد کے بغیر ذکر خدا تو کرو ذرا۔ اور نماز پڑھتے نا حضرت، ارے نماز پڑھتے حضرت بہت اچھا، لیکن نماز بتائی ہوئی کس کی ہے؟ اب جب نماز پڑھو گے تو نماز کی تعلیم دینے والا یاد نہیں آئے گا، تم انسان نہیں ہو۔ مفتی محمد علی صاحب نے مجھے دستی دی، مثال کے طور پر مفتی محمد علی صاحب نے یہ دستی مجھے دی، جب بھی دستی کو دیکھوں گا ہاتھ میں لوں گا مفتی محمد علی صاحب کی یاد آئے گی نہیں آئے گی؟ نماز کس کی دین ہے؟ دستی ان کی دین ہے مفتی محمد علی صاحب کی، نماز مصطفیٰ کی دین ہے، روزہ مصطفیٰ کی دین ہے، حج مصطفیٰ کی دین ہے، عبادتیں مصطفیٰ کی دین ہے، درود و سلام مصطفیٰ کی دین ہے، ایمان مصطفیٰ کی دین ہے، اور اللہ کی یاد کر لو، اللہ کی یاد، نماز اللہ کی یاد نہیں تو کس کی یاد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبادت خدا کی یاد کا دوسرا نام ہے، سبحان اللہ، عبادت خدا کی یاد کا دوسرا نام ہے نا، سبحان اللہ، ہر عبادت ذکر اللہ ہے، ہر عبادت اللہ کی یاد ہے نا، سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی یاد جو عبادت ہے، عبادت جو اللہ کی یاد ہے، وہ دین کس کی ہے؟ عطا کس کی ہے؟ سکھائی ہوئی کس کی ہے؟ تعلیم کردہ کس کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ خدا کی یاد مصطفیٰ کی یاد سے الگ کر کے اگر کوئی کر دے، کر کے دکھا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم مان لیں کر کے دکھا نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ، سبحان ہمارا یقین ہے، اللہ، ہمارا اٹل فیصلہ ہے، سبحان اللہ، حتمی فیصلہ ہے، سبحان اللہ، قطعی رائے ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اذان دینا عبادت ہے کہ نہیں؟ سوچ رہے ہیں؟ عبادت، ذرا اشہد ان محمد رسول اللہ کو تو نکال دو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اذان میں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کو تو نکال دو۔ اللہ کی عبادت اذان، اس میں یاد مصطفیٰ، اس میں ذکر مصطفیٰ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز اللہ کی عبادت، نماز اللہ کی عبادت، جب نماز پڑھیں گے تو کیسی نماز پڑھیں گے؟ حضور کی بتائی ہوئی نماز پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو اس خیال سے پڑھیں گے کہ یہ نماز حضور کی بتائی ہوئی نماز ہے، اور جب نماز کی سنتوں میں پہنچیں گے، جو کام نماز میں سنت ہے وہ کریں گے، سبحان اللہ، تو یہ حضور کی سنت ہے، یہ جانیں گے۔ تو ذکر خدا نماز ہے، یاد خدا کا نام نماز ہے،
اور اس یاد خدا میں یاد نبی آ کر رہے گی. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ یاد خدا سے یاد نبی کو جدا نہیں کر سکتے. کیوں جدا نہیں کر سکتے؟ دونوں کی یادوں کو، اسی لیے کہ دونوں کی ذاتوں میں جدائی نہیں ہے. جہاں نبی ہے وہاں خدا ہے، جہاں خدا ہے وہاں نبی ہے. بھیجو سرکار زندہ باد بھیجو سرکار زندہ باد یہ اللہ کی یاد کے ساتھ نبی کی یاد کو، جو ابھی تو میں اپنی تقریر پر آیا ہی نہیں، ابھی تو میں اپنے اصل عنوان پر آیا ہی نہیں، تقریر شروع ہی نہیں میری رائے میں. آپ ابھی سے اکتا گئے، ابھی تقریر تو شروع ہی نہیں ہوئی. یہ تو تمہید ہے، تمہید بھی نہیں. تمہید ایک مدثر نے اسے مدثر بنا دیا. کیا ایھا المدثر، ایک کملی اوڑھ کے سونے والے. نبی نے کملی اوڑھ، عبادت نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حضور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، حضور تلاوت کلام مجید نہیں کر رہے ہیں، حضور تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، حضور اشاعت اسلام نہیں کر رہے ہیں، حضور تفہیم دین نہیں کر رہے ہیں، حضور خطبہ نہیں دے رہے ہیں، حضور معرکے میں نہیں ہیں، حضور میدان کارزار میں داد شجاعت نہیں دے رہے ہیں. حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور تسبیح نہیں کر رہے ہیں، حضور تحلیل نہیں کر رہے ہیں، حضور تمجید نہیں کر رہے ہیں، حضور تقدیس نہیں کر رہے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. وہ سونے کی ادا پر، سونے کی ادا بھی اسے پسند ہے. کس طرح سوئے؟ کالی کمل اوڑھ کے سوئے، کالی کمبل اوڑھ کے سوئے. کہا یا ایھا المدثر، وہ گورے رنگ والے کالی چادر اوڑھ کے سونے والے. سونے کی ادا تو دکھا دی، اب ذرا سو کر اٹھنے کی ادا دکھا، سونے سے بیداری میں آنے کی ادا دکھا. یا ایھا المدثر قم. تو بندے کہنے خدا، سبحان اللہ. یہ حضور کا کمل اوڑھنا ہے، یہ کیا مدثری ہے.